اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ، جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو، تمام عالمین کو پالنے والی ذات ہے، رزق باہم پہنچانے والی ذات ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ انسانوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، پتھروں کے اندر کیڑوں کو، اپنے نافرمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کفار کو، یہودیوں کو، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار جو ہے نا، وہ تین چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور سب سے زیادہ ضرورت انسان کو جس چیز کی ہوتی ہے وہ رزق ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کپڑا اور مکان، چونکہ کپڑا اور مکان، ان چیزوں میں ضعف بھی ہوگا نا، کمزوری بھی ہوگی تو چل جاتا ہے۔ کپڑے بڑے مختصر ہوں، یعنی بہت تھوڑے بھی ہوں، ایک دو جوڑوں میں بھی انسان اپنی زندگی کے شب و روز گزار سکتا ہے۔ مکان کوئی اتنا اچھا نہ بھی ہو، اب سارے لوگوں کے پاس بنگلے اور گاڑیاں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں، وہ جی رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر یہ چیزیں تھوڑی بھی ہوں گی، دو چیزیں جو ہیں کپڑا اور مکان، تو انسان کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ لیکن روٹی، خوراک بندے کی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طلب ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا، جس کے بغیر اگر انسان کو خوراک نہ ملے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے۔ اور خوراک جو ہے وہ بندے کے چلنے کے لیے، زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بندہ ہر نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے انسان کو اس کے مسئلے کا حل دے دیا کہ رزق کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رازق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ جو ہے وہ سب کو بہترین رزق عطا فرمانے والی ذات ہے۔ اس لیے انسان کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے غلط ذرائع اختیار کرے، انسان اس کے لیے چوری کرے، اس کے لیے دھوکہ دے، کسی کو فراڈ کرے، اس کے لیے دوسروں کا مال ناحق کھائے، اس کے لیے یتیموں کا، غریبوں کا اور اس طرح کے نادار لوگوں کا مال کھائے۔ بلکہ انسان جب اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو سب کو رزق عطا فرمانے والی ذات ہے۔ حضرت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اسے لکھا، غالباً میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی بادشاہت اتنی خوبصورت تھی کہ آپ جنوں کے، انسانوں کے، جانوروں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے۔ یعنی آج تو انسان صرف انسانوں پر حکمرانی کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں کا پر بھی، آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، چرند پرند کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے نا ایک دفعہ اللہ سے کہا، عرض کی، یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کی ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نبی، رزق عطا فرمانا، لوگوں کو کھلانا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی تھے، لاڈلے تھے، ضد کرنے لگے، یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کی پھر بھی ایک دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو دعوت کا اہتمام کر لو۔ آپ نے جنوں کو، انسانوں کو، جتنی بھی مخلوقات آپ کے تابع تھیں، سب کو لگا دیا۔ ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا، اور وہ سمندر کے کنارے جب دسترخوان بچھانا تو اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک تیز گھوڑا سوار ہے، ایک تیز جو عربی گھوڑا ہوتا ہے، یہ پورا ایک ماہ تک یا ایک سال تک دوڑتا تو اس کی مسافت ختم نہ ہوتی۔ یعنی ایک عربی گھوڑا جو صحت مند، تندرست، وہ ایک سال تک دوڑتا
تو پھر بھی وہ اس دسترخوان کی لمبائی ختم نہیں ہوتی تھی. اتنا لمبا آپ نے دسترخوان لگا دیا. پھر اس پہ آپ نے جنوں کو بھی لگایا، انسانوں کو بھی لگایا، سب نے کھانے پکائے، انتظام کیا. تو اللہ سے انہوں نے عرض کی کہ اللہ اب اپنی مخلوق کو بھیج کے وہ میری دعوت کھائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان، پہلے میں خشکی والی مخلوق کو بھیجوں یا پانی والی مخلوق کو؟ یعنی جو مخلوقات اللہ کی پانی میں ہے، مچھلیاں ہیں یا دوسرے جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، وہ خشکی پہ رہتے ہیں، پہلے کس مخلوق کو بھیجوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے عرض کی کہ اللہ پہلے پانی والی مخلوق کو بھیج. تو اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا، ایک مچھلی کو حکم دیا. اس نے سمندر میں سے اپنا منہ اٹھایا اور ایک طرف سے دسترخوان جو تھا نا وہ اپنے منہ میں رکھا اور سارا دسترخوان اپنے اندر کھینچ گئی سمیت برتنوں کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے اور آپ نے عرض کی یا اللہ میں نے تو تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنی تھی، یہ تو سارا ایک مچھلی ہڑپ کر گئی. تو اور یہ مچھلی جو تھی اس نے کھا کر بس نہیں کیا، یہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے اور خوراک چاہیے، یعنی جتنی کی مجھے طلب ہے یہ اس سے کم ہے، میں اتنی خوراک سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، مجھے اور خوراک چاہیے. اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سارا کھانا تو اکیلی کھا گئی، اب تجھے اور خوراک کہاں سے دوں؟ تو یہ مچھلی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی آج آپ کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا. میرا اللہ مجھے ایسے 4 نوالے روز کھلاتا ہے، ایسے 4 نوالے میرا اللہ مجھے روز کھلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ رزق پہنچانے والی ذات میں ہی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی ہے کہ اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جو تمام عالمین کو پالنے والی ذات ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ بندے کا کام ہے کہ یہ حرکت کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، کہ بندہ کوشش کرتا ہے. باقی رزق عطا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ اس بھروسے پر بیٹھا رہے کہ مجھے اللہ بھیجے گا میں تمہیں کھاؤں گا، اور اس امید پر لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. بلکہ انسان کو محنت کرنے کا حکم ہے. باقی رزق عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو گویا اللہ نے انسان کو یہ فرمایا کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی جو یہ صفت ہے رب ہونا، اس کو پکارتے ہیں اس لیے کہ انسان کو اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ کوشش، سب سے زیادہ ضرورت یہ رزق حاصل ہونے پر ہے. کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے وہ رزق کے حصول کے لیے کرتا ہے. اس کے لیے یہ گھر سے باہر جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دوسرے شہروں میں جاتا ہے، اس کے لیے یہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ جگہ جگہ خار ہوتا ہے، محنت کرنے کے لیے جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جب کام کاج کے لیے چلا جائے تو وہ دنیا داری میں گیا ہے، بلکہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایک شخص صبح صبح کا وقت تھا، تیزی کے ساتھ آپ کے پاس سے گزرا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس آدمی کا یوں تیز چلنا دین کے لیے ہوتا. یعنی یہ جو تیزی سے چل رہا ہے یہ کام پر رزق کے حصول کے لیے گیا ہے. تو یہ صحابی کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس آدمی کا یوں تیزی کے ساتھ چلنا اللہ کے دین کے لیے ہوتا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ خبردار ایسے نہ کہو، اگر یہ بندہ حلال روزی کے حصول کے لیے گیا ہے تو یہ عبادت میں ہی ہے. یعنی بندہ جب گھر سے چلتا ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر وہ روزی کمانے کے لیے، حلال رزق اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے نا، تو جب تک وہ اس کام میں رہتا ہے اور فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے تو اس کا یہ حلال روزی کا حصول بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت دین عطا فرمایا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن میں پڑھتے تو ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن پھر بھی
ہم غلط کام کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہم میں سے پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم کو یہ تو بتائی کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن ہمارے بزرگ آپ دیکھیں کہ کتنی ساری 70 80 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ کے مفہوم کا، مضمون کا اور اس کے ترجمے تفسیر کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، اس میں بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اس کو پڑھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ پڑھیں، اور بہت ساری آسان تفاسیر، جس طرح سے صراط الجنان مکتبۃ المدینہ کی تفسیر ہے، بہت ہی عام فہم اور آسان تفسیر ہے کہ ایک عام بندہ بھی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. تو اس لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اسے ہدایت کی طلب کے لیے پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی